عمومی زندگی میں پیش آنے والے فقہی احکام پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور انہی میں سے ایک مسئلہ یہ رسم منگنی کا بھی ہے۔ نکاح وغیرہ کے مسائل تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس موضوع سے مربوط عموماً جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے، اس کو ہمارے ہاں تو منگنی کہا جاتا ہے یا رسم امام ضامن کہا جاتا ہے، لیکن فارسی میں اس کو نامزدی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ اور جس سے منگنی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، منگیتر یا فیانسے جو انگریزی میں کہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال ہے آواز بہت تیز ہو رہی ہے، نیچے جا کے کہتے ہیں کہ آواز بہت تیز ہے، اسے تھوڑا کم کریں، گونج رہی ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے خطبہ، اور لیکن عربی زبان میں جو منگیتر ہے، مرد ہوتا ہے، اسے خاطب کہتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو مخطوبتن یا مخطوبہ کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک حکم ہے، ایک چیز ہے اس کے اندر۔ حکم اس کے اندر یہ ہے، ایک تو دیکھیے، ہاں پہلے یہ بات بیان ہو جائے کہ جو یہ امام ضامن کی رسم کے طور پر ہمارے یہاں ہے، اس کے اندر بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، امام ضامن جو باندھا جاتا ہے، تو ان پیسوں کا لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو بس یہ ایک ضمناً بیچ میں آ گئی ذکر، تو بات بیان ہو جائے کہ اس میں جو پیسے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، تو اگر کسی معاشرے میں یہ رائج ہے کہ اس کو صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کیا جائے گا، اور اگر کسی معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ اس میں نیاز دلوا کر اور مٹھائی وغیرہ جو ہے کھا لی جائے، لوگ اس کو نیاز دلوا کے تناول کر لیں، تو پھر اسی مد میں استعمال ہوگا، یعنی جس نیت سے اس پیسے رکھنے والے نے اس میں ڈالے ہیں وہی والی نیت شمار ہوگی۔ تو اگر کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نیت سے، عام طور پہ لوگ مسافر گھر میں کہیں کسی دوسرے وطن جا رہے ہوتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، امام ضامن باندھ جاتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر جو رائج نیت ہے وہ جو ہے وہ معیار بنے گی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی کی شرعی حیثیت تو دیکھیے، منگنی کی شرعی حیثیت ویسے تو دیکھا جائے نکاح کی طرح کا تو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، البتہ بعض معاشرے ایسے ہیں جن میں منگنی کی بہت ہی زیادہ حیثیت ہے۔ خود ایرانی معاشرے کے اندر بھی اگر کسی کی کوئی منگنی اس طرح سے ہو جائے تو تقریباً ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن اصلاً تو نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو شریعت میں یہ کسی نے کہا نہیں نیچے جا کے کہ آواز تیز ہو رہی جی، تو منگنی کی شرعی حیثیت ویسے تو دیکھا جائے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس کے اوپر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ویسے اگر دیکھا جائے تو جو منگنی ہے یہ نکاح کا ایک وعدہ ہے، منگنی نکاح کا ایک وعدہ شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اب وعدہ جو ہے ویسے تو دیکھا جائے یہاں پر امریکہ کے اندر بھی ایک K1 ویزا کہلاتا ہے، جس میں منگیتر کو بھی جو ہے امریکہ بلوایا جا سکتا ہے، 90 ڈیز کا کوئی جو ہے وہ ویزا ہوتا ہے، اس 90 دنوں کے اندر اندر وہ امریکہ آ جائے گی، جس سے وہاں شادی ہونی ہوتی ہے۔ تو بہرحال دیکھا جائے تو منگنی جو ہے وہ ایک نکاح کا وعدہ ہے، اور لیکن کیا منگنی کرنا شریعت میں جائز بھی ہے، جائز نہیں ہے؟ تو فی نفس ہی تو جائز ہے، فی نفس ہی تو جائز ہے منگنی، لیکن شریعت میں جائز تو ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے حرام کام ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ناجائز ہو سکتی، جس کی ابھی آگے چل کر تفصیل بیان ہونے والی ہے۔ یعنی اس تقریب، ویسے خود نامزد ہونا یا انگیجڈ ہونا اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس منگنی کا جو وہ مقصد ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں سے کھول دیجئے، میرا خیال ہے کوئی
تو اس منگنی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو منگنی کا مقصد دیکھیے اصلاً دیکھا جائے تو منگنی کا مقصد یہ ہے کہ دو جو پارٹیز ہیں وہ دو پارٹیز جو ہیں اس دوران ایک دوسرے کو ذرا دیکھ اور سمجھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی معاہدہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی اس کی آواز کم کر، تو دو ملکوں کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے، دو اداروں کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے لگتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس فوراً ہی معاہدہ ہو جائے اور ایک پہلے ہی دن ہی سارے دستخط ہو جائیں۔ دونوں پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ دونوں پارٹیز آپس میں ملتی ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ملکوں کے درمیان بھی جو معاہدے ہوتے ہیں اور پھر سربراہ مملکت وغیرہ وہاں پر آتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہیں، تو اس سے پہلے مختلف پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں دونوں پارٹیز مل چکی ہوتی ہیں اور پھر فائنل۔ تو اس طرح سے یہ والا ابھی بھی جو منگنی کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ذرا خاندان ملیں، آپس میں کچھ ملاقاتیں ہو جائیں۔ تو یہ نہیں کہ بس اب نکاح جیسا ہی ہو گیا ہے، اس میں اگر کوئی ایسی بات درمیان میں بھی آپ کو پتہ چلتی ہے تو اس جو بھی آپ جو طے پایا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر کوئی ایسی خراب بات پتہ چل جائے۔ لیکن اس میں خرافاتی یا کچھ ایسی فضول باتیں کے اوپر منگنی نہیں توڑنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ لیکن اصلاً یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرا دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو دیکھ بھالنے کا ٹائم مل جائے، نکاح سے پہلے کوئی ایسی بات ہو تو وہ پتہ چل جائے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو منگنی ایک اچھی چیز ہے، بشرطے اس میں جو موجود حرام کام ہے اس نے اس کو تھوڑا سا شرعی اعتبار سے ذرا مشکل بنا دیا ہے۔ دیکھیے ویسے کہا جاتا ہے کہ منگنی خفیہ ہونی چاہیے اور نکاح جو ہے وہ آشکار اور علانیہ ہونا چاہیے۔ منگنی خفیہ ہو اور نکاح جو ہے وہ آشکار ہو۔ اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اظہر النکاح وقف الخطبہ، یعنی نکاح کو ظاہر کرو اور منگنی کو چھپا کر انجام دو۔ ویسے سند کے اعتبار سے ان کے ہاں بھی یہ روایت بہت زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو علماء ان کے بیان کرتے ہیں کہ نکاح کو ظاہر کرو والا پارٹ تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وقف الخطبہ اس کے متعلق تھوڑا ان کا کلام ہے، لیکن مضمون بہرحال اس لحاظ سے صحیح ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ نکاح کو تو علانیہ کرنا چاہیے، لیکن منگنی کو بہتر ہے کہ دونوں خاندان بالکل خاموشی کے ساتھ کوئی کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے کوئی ایک مقرر کر لیں، کوئی بھی ایک آپس میں جو بھی بات کرنی ہے ان کو، لیکن تاکہ اس دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ منگنی ٹوٹ جائے یا بات آگے نہ بڑھے تو خاموشی سے وہ چیز ڈیزالو ہو جائے۔ یہاں پر اتنا زیادہ اس کو شو آف کر کے کیا جاتا ہے نکاح کی طرح سے کہ وہ بعد میں پھر اتنے زیادہ آشکار چیز ہوتی ہے کہ اس سے خاص طور پر وہ لڑکی سفر کرتی ہے جس کی منگنی ٹوٹ جائے بعد میں، اس کے آئندہ نکاح وغیرہ کے اندر مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر اس کا پیغام دیکھا جائے یہ بظاہر اس کے اندر اچھی بات نظر آتی ہے کہ منگنی جو ہے ذرا خفیہ ٹائپ کی ہونی چاہیے، بالکل دونوں خاندان صرف 2-4 آدمی مل کر بیٹھ کر کوئی چیز طے کر لیں، بس یہ کافی ہے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پر رسم امام ضامن کرنا، اتنے بڑے پیمانے پر دور دور سے لوگوں کو بلانا اور یہ سب کچھ کرنا، تو یہ اتنا شاید اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا یہ تحقیق جو ہے وہ منگنی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ بھائی رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے تحقیق کر لو، تو پہلے سے تحقیق تو ہونی چاہیے، ایسے تو رشتہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ منگنی کے بعد بھی کیا تحقیق جاری رہے؟ بہت سو کو تو ہم نے دیکھا کہ نکاح کے بعد بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، تو نکاح کے بعد تو خیر معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن منگنی کے بعد جو ہے وہ بھی اگر ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے آپ کو تو وہ بھی کر لینی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جو بہت ایسی ناقابل برداشت ہو تو منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں بہت سارے خواص کا بھی پتہ چلتا جاتا ہے
ایک صاحب اپنی بیگم سے پوچھ رہے تھے کہ تم مجھ سے آخر شادی پہ کس طرح سے تیار ہو گئی؟ تو خاتون کہنے لگیں کہ ایک دفعہ میں نے گھر کی بالکنی سے آپ کو برتن مانجتے دیکھ لیا تھا. تو یعنی بہت ساری چیزیں خصوصیات پتہ چلتی ہیں. ارے تو بڑی اچھی خصوصیات ہیں, بری خصوصیات بھی پتہ چل سکتی ہیں. ویسے تو خواتین جو ہے عام طور پر بکرا منڈی نہیں جاتی ہیں بکرے وغیرہ خریدنے, لیکن ایک خاتون ایک دفعہ پہنچ گئی تھیں تو انہوں نے اپنے اسٹائل سے کہا کہ کوئی بہت خوبصورت سا ہینڈسم سا بکرا دکھائیے جو ٹکر بھی نہ مارتا ہو. تو اس نے کہا جو بیچنے والا ہے کہ خاتون یہاں پر قربانی کے بکرے ملتے ہیں, شادی کے بکرے نہیں ملتے. تو بہرحال یہ بھی خواتین کے اندر بہرحال بات مشہور ہے کہ جو اچھا شوہر تو شاید ہی کسی کو شاذ و نادر ہی ملتا ہے, جو ملا اسی کو ٹھوک بجا کے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال تحقیق بعد میں بھی جاری رہتی ہے, منگنی کے بعد بھی کوئی ایسی بات پتہ چلے, کوئی ایسی خصوصیت پتہ چلے جس سے شادی ہونا اچھا نہیں ہو شمار, تو پھر اس سے اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے.